باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل کتاب شناخت مذاہب اسلامی جو کہ پچھلے ایک مہینے سے تقریباً مولانا اسلم معروفی صاحب پڑھا رہے تھے. اس سے پہلے میں ہی کچھ ویڈیو ہیں جو میں نے ہی پڑھائی تھی، لیکن تھوڑے سی چینجنگ کے ساتھ ایک مہینہ کیونکہ آزمون کی تیاری تھی، جامعۃ المصطفیٰ کا آزمون تھا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی رد و بدل تبدیلی کی گئی تھی نصاب میں. پھر واپس اسی طریقے سے آ گئے اور یہاں پر بات 55ویں درس پہ چلی تھی. 55واں درس کس چیز کے بارے میں تھا؟ تصوف. تصوف یعنی صوفی گری، صوفیت. تصوف آپ نے پڑھا ہوگا صوفی. اس میں 55ویں درس کی ابتدا میں 2 سوال کیے تھے کہ تصوف جہان اسلام میں کس طریقے سے وجود میں آیا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا تصوف اسلام سے باہر سے اسلام میں داخل ہوا ہے یا اسلام کے اندر ہی اندر ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ تصوف کے اسلام میں پیدائش کی علت کیا ہے، وہ ہم پڑھائی گئی تھی. آج اس کیا علت اور کیا عوامل ہیں، ان عوامل کی آج توضیح دے گا. عوامل داخلی، کچھ اندرونی عوامل، اسباب کہ جن کی وجہ سے تصوف صوفی گری وجود میں آئی. عوامل داخلی جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں. عوامل داخلی 2 طرح کے، ایک مبادی عقیدتی اسلام، مبادی عقیدتی اسلام داخلی اساسیسا داخلی یعنی اندرونی. اندرونی جو عوامل اور تصوف کے ایجاد کے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مبادی عقیدتی اسلام. اسلام کے جو عقیدتی مبادی ہیں، بنیاد ہیں، یا اور شرائط اجتماعی. شرائط اجتماعی سیاسی جامع اسلامی معاشرے کے سیاسی اور اجتماعی شرائط. یہ 2 عوامل داخلی ہیں. ٹھیک ہے. کیا کس بات کے ہیں تو یہ عوامل؟ کس طریقے سے تصوف اسلام کے اندر پیدا ہوا، اس کی علت کیا ہے، ان کو 2 حصوں میں پہچان کروائیں گے، ایک داخلی عوامل اور ایک خارجی عوامل، تاکہ یہ دیکھیں کہ کون سا عامل، کون سا سبب اس کے تصوف کو وجود میں لانے کا اہم رول ادا کیا ہے کس نے، اور داخلی اور خارجی عوامل میں سے کون سے کا حصہ زیادہ ہے تصوف کو وجود میں لانے میں. ٹھیک ہے. داخلی عوامل 2 طرح کے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں برقی از محققین ہر 2 دستے عوامل را، دونوں بعض محققین تحقیق نگار علماء نے دونوں طرح کے جو عوامل ہیں، مبادی عقیدتی اسلام اور اسلامی معاشرے کے سماجی اور اجتماعی جو شرائط ہیں، دونوں کو تصوف میں کے ایجاد میں، وجود میں آنے میں، شکل گیری ہے تصوف کی شکل گیری میں، وجود میں آنے میں مؤثر جانا ہے. ان دونوں جو دستے ہیں، یہ دونوں اہم اثر رکھتے ہیں تصوف کے وجود میں آنے کا. بعض محققین ایسا کہتے ہیں، لیکن برقی اور بعض علماء محققین کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک عامل را ترجیح داتے ہیں. بعض محققین نے کہا کہ جو داخلی جو 2 عوامل ہیں، دونوں کے دونوں اہم کردار ادا کیا ہے، اثر ڈالا ہے تصوف کے ایجاد ہونے میں. لیکن بعض محققین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان 2 دستوں میں سے ایک کو ترجیح دی ہے کہ یہ زیادہ مؤثر ہے تصوف کے وجود میں آنے کا. بنابراین اس وجہ سے ہر ایک از ان دونوں دستوں میں سے ہر ایک عوامل میں سے جو ہر ایک 2 دستے جو ہیں، یہ ان میں سے جداگانہ الگ الگ ہم اس میں بررسی کریں گے، مرور کریں گے، دہرائیں گے اور بررسی کریں گے. مبادی عقیدتی برپائے نظریے تصانی کے مبادی عقیدتی اسلام را ریشہ اصلی شکل گیری تصوف میدانان، وہ لوگ
وہ لوگ کہ جو مبادی عقیدتی اسلام کو تصوف کی شکل گیری کا اصلی ریشہ اور اصل مانتے ہیں، اصل سرچشمہ مانتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق توحید و عرفان اسلامی زیر برائی ترین عامل پہ حساب میں آیا۔ توحید اور عرفان اسلامی جو ہے وہ اہم ترین عامل شمار کیا جاتا ہے، عرفان اور توحید۔ خلاصہ نظر ان گروہین، اس گروہ کے جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کیا وہ لوگ کہ جو مبادی عقیدتی اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے ایجاد ہونے میں اہم ہے، ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ وہ توحید اور عرفان کو شمار کرتے ہیں اس کا اہم ترین بنا۔ ان کے عقیدے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم در باب توحید ہرگز خدا و خلقت را بخانے و سازندہ آن مقایسے نمی کند۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید جو ہے وہ توحید کی باب میں کبھی بھی خدا اور اس کی خلقت کو گھر اور اس کے بنانے والے سے مقابلہ نہیں کرتے۔ جیسے ایک مستری نے گھر بنا دیا تو مستری جو ہے وہ اس کا خالق اور یہ اس کا پیدا کرنے والا، توحید کے بحث میں کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرتے، مقابلہ مقایسہ قرآن نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی بات چل رہی، قرآن کبھی بھی خدا اور اس کی خلقت کو ایک گھر بنانے والے اور اس گھر سے مقایسہ مقابلہ نہیں کرتا۔ قرآن خدا را خالق و آفرینندہ جہان معرفی می کند۔ خدا کو قرآن جو ہے وہ خدا کو اس جہان کو خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا پہچانواتا ہے۔ وہ در ہمان حال بھی گوید، اور اسی وقت یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ ذات مقدس اس پروردگار عالم کی ذات مقدس در ہمیں جا و با ہمیں چیزا، ہر جگہ اور ہر چیز کے اندر اس کی ذات موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تولوا فثم وجہ، جہاں کو بھی آپ رخ کر لو خدا وہاں ہے، جہاں بھی رخ کرو خدا کا چہرہ وہاں ہے۔ یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان سے ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ در آیت دیگر میں فرمایا، اور دوسری جگہ پر دوسری آیت میں قرآن پر کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یعنی اسی سے آغاز ہوا ہے ہر چیز کا اور اسی پہ تمام ہونا ہے ہر چیز کا۔ ظاہر و آشکار وہی ہے اور وہ اسی حالت میں در ہمان حال باطن و ناپیدا، ہم وہی ناپیدا اور باطن بھی وہی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی قرآن مجید خداوند عالم کو اس کائنات کا خالق جانتا ہے، خالق پہچانواتا ہے، اور اسی وقت یہ بھی کہتا ہے کہ ہر جگہ موجود بھی ہے خدا۔ ایسا نہیں کہ اس نے خلق کر دیا تو کہیں ایک جگہ ہے، وہ سب ہر چیز میں ہے۔ یہ آیتیں اس کے اوپر دلیل ہیں۔ ان آیات و آیات دیگر، یہ آیتیں اور دوسری آیات عظیم قبیل اس طریقے کی جو اور دوسری آیات ہیں، بر ان موضوع دلالت میں گناہ، اس موضوع پر دلالت کرتی ہے۔ کس موضوع پر؟ کہ کائنات کا خالق خدا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر جگہ موجود بھی ہے۔ بدیہی یہ بات آشکار اور واضح ہے کہ ان گونے آیات، اس طریقے کی آیات، افکار و اندیشہارہ بسوء توحیدی برتر و عالی تر از توحید عوام خاندیات، کہ اس طریقے کی فکر اور غور عقیدہ توحید برتر اور عالی تر توحید کی طرح ایک عوام والی توحید سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ ان توحید ہمانس کے در عرفان اسلامی مطلب یہ توحید وہی ہے جو عرفان اسلامی میں موجود ہے۔ ہمین در مورد سیر و سلوک و طی مراحل قرب حق آخری نازل کافیہ، اور یہی چیز سیر و سلوک اور قرب الہی کے مراحل کو آخر تک، آخری منزلوں تک طے کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کائنات کا خالق اللہ کو مانیے، اور اسی صورت میں یہ بھی مانیے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے وجود سے خالی ہو۔ برقی آیات مربوط لقاء اللہ، بعض آیات لقاء اللہ سے مربوط ہیں اور آیات مربوط برضوان اللہ، اور کچھ آیات جو رضوان اللہ سے مربوط ہیں
وہ آیات مربوط وحی و الہام و مکالمے وہ آیات جو تعلق رکھتی ہیں وحی سے، الہام سے، ملائکہ کے گفتگو سے، غیر پیغمبران، ملائکہ کی گفتگو غیر پیغمبران سے، جیسے حضرت مریم سے ملائکہ کی گفتگو، خاص کر کے آیات معراج رسول اکرم، اس میں مورد دقت و نظر قرار دیں، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ در قرآن از نفس امارہ، قرآن مجید میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی گفتگو کی گئی ہے۔ سخن از علم حفاظی و لدنی، علم حفاظی جو بعد میں کشف کیا گیا، لدنی اللہ کا دیا ہوا، وہ ہدایت ہے موصول مجاہد رفتار، اور وہ ہدایتیں جو مجاہدت سے حاصل ہوئی ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں گفتگو کی گئی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے جہاد کرتے ہیں، جہاد سے مطلب کیا ہے؟ تو ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس کی گفتگو آئی ہے بے عنوان یگانے موجب فلاح۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس کو کامیابی کا تنہا ترین اور کامیابی کا تنہا ترین راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کیجئے، یہی کامیابی کا صحیح ہے۔ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ تو کامیابی کا مرکز کسے قرار دیا ہے؟ تزکیہ نفس کو۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔